الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کافی عرصے کے بعد آج ہم حاضر ہوئے ہیں اور آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان جو ہے وہ جونیئر مرزا انجینئر کے حوالے سے ہے، جو انہوں نے ایک پمفلیٹ چھاپا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ تو آج اس کے حوالے سے آج ہم حاضر ہوئے ہیں کہ مرزا انجینئر نے اپنے اس مقالے بنام واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، حالانکہ اس میں ضعیف روایات بھی شامل ہیں، جبکہ اس نے جو ٹائٹل دیا ہے کہ صحیح الاسناد، اس میں ضعیف روایات بھی شامل ہیں۔ روایات کی تحکیم کے لیے جہاں اپنے باب البانی اور زبیر علی زئی کی مدد لی، وہیں اسی کلاس کے ایک اور کارکن غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری سے بھی مشکل کشائی حاصل کی ہے، جسے آپ اس مقالے کو دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا انجینئر نے اس میں تقریباً 13 مقامات پر غلام مصطفیٰ ظہیر کی تحقیق اور تحکیم پر آنکھیں بند کرتے ہوئے روایات کو تسلیم کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر روایات سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل اور شان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب باری آئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کی تو ابو داؤد کی حدیث نمبر 4131 نقل کرنے کے بعد لکھ دیا کہ قال شیخ البانی و شیخ زبیر علی زئی اسنادہ صحیح، لیکن اس روایت پر غلام مصطفیٰ ظہیر کی تحکیم کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ امن پوری صاحب نے اپنی کتاب دفاع صحابہ میں اس روایت کو ضعیف لکھا، جیسا کہ لکھتے ہیں کہ سند ضعیف بقیہ بن ولید تدلیس تشویہ کا مرتکب ہے، بحوالہ دفاع صحابہ صفحہ نمبر 486۔ تو مرزا اور اس کے اندھا دھند پیروی کرنے والے اس کے فالوور سے پوچھنا یہ تھا کہ اس روایت کی تحکیم کے لیے امن پوری کو لفٹ کیوں نہیں کرائی گئی؟ اگر امن پوری کی تحقیقات پر اعتماد نہیں تو اپنے اس مقالے میں اس کی 13 روایات پر تحکیم کیوں قبول کی؟ اور اگر اعتماد تھا تو پھر ابو داؤد کی 4131 روایت کے باری کیوں بقید بن ولید کی تدریس کو چھپایا گیا؟ اب یا تو مرزا کو بقیہ کی تدریس کا علم ہی نہیں تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ امن پوری کی تحریر بعد کی ہو اور مرزا صاحب کا یہ مقالہ پہلے کا۔ چلے ہم نے اب تحقیق پیش کر دی تو مرزا صاحب اب رجوع کر لیں، نہیں تو پھر بھی مرزے کی منجی ٹھوکنی ہے، کیونکہ مرزے کے بڑے بابے زبیر علی زئی کے مقالات تو پرانے ہیں، جس میں زبیر علی زئی نے بقیہ بن ولید کو مدلس شمار کیا ہے، جیسا کہ مقالات جلد نمبر اول صفحہ نمبر 290 پر امام ابن جوزی کے حوالے سے لکھا وَبَقِيَ كَانَ يُدْلِسُ، اور پھر مقالات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 613 پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے حوالے سے بقیہ کا ذکر کرتے ہوئے بریکٹ میں بقیہ بن ولید کو مدلس راوی لکھا ہے۔ یہی نہیں، مدرس کا
मुदलिस रावी का हुक्म भी बयान किया, जैसा कि मिर्जे के मुहद्दिस आदम पाको हिंद ज़ुबैर अली ज़ई साहब लिखते हैं कि उसूल हदीस, शुरूह हदीस, मुहद्दिसीन किराम और उलमा की मज़कूर तस्रीहात से साबित हुआ कि मुदलिस रावी की अन वाली रिवायत ज़ईफ़ और मरदूद होती है। बहवाला मक़ालात जुल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 164। नाज़रीन मुहतरम, जान लें कि अबू दाऊद की रिवायत 4131 में बकिया बिन वलीद मुदलिस रावी है जो कि अन से रिवायत करता है, लिहाजा ज़ुबैर अली ज़ई के मुताबिक भी ये रिवायत ज़ईफ़ ठहरनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने खालिसतन इल्मी किताबी गुफ्तगू की कर दी है और स्क्रीन पर हमने किताबों का स्कैन भी लगा दिया है। अब मिर्जे के जाहिल और बदतमीज फॉलोअर्स को चाहे तो हक कबूल कर ले और चाहे तो हस्ब आदत अपने फिरके की बुनियादी अरकान में से एक रुकन बाबे शई कोई नहीं बोलते हुए कहते हुए मारते फिरें। वल्लाहु ताला आलम। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू आप और हमें हुजूर सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अकीदत, उल्फत की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़त वस्सलाम।